بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 253 ہے، جس کا عنوان ہے باب وجوب الغسل علی المرأۃ بخروج المنی منہا۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال إسحاق بن أبي طلحة حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاءت سليم وهي جدة إسحاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له وعائشة رضي الله عنها عنده يا رسول الله المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه فقالت عائشة رضی اللہ عنہا یا سلیم فضحت النساء تربت یمینک قولها تربت یمینک خیر فقال لعائشة رضی اللہ عنہا بل انت فتربت یمینک نعم فلتغتسل یا سلیم اذا رأت ذاک۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیم جو اسحاق بن ابی طلحہ کی دادی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی اور کہا، اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی آپ علیہ السلام کے پاس تھی۔ تو سلیم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کیا عورت بھی وہ سب کچھ سونے کے دوران دیکھتی ہے جو مرد دیکھتا ہے، اور وہی چیز اندر سے نکلتے بھی دیکھتی ہے جو مرد دیکھتا ہے، یعنی منی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو فرمایا کہ اے سلیم، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، آپ نے تو عورتوں کو رسوا کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، ہاں ایسا ہوتا ہے، اور اے سلیم اگر کوئی ایسا دیکھے تو غسل کرے۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں زہیر بن حرب، دوسرے ہیں عمر بن یونس الحنفی، تیسرے ہیں عکرمہ بن عمار العجلی، چوتھے ہیں اسحاق بن ابی طلحہ، اور پانچویں ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہیں، اور ان کا تذکرہ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ حضرت سلیم جو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی، نام اصل بنت ملحان تھا۔ ان کے نام کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، بعض نے سہلہ کہا، بعض نے ملیکہ، اور بعض نے دیگر نام ذکر کیے ہیں۔ وہ نہایت فاضل اور معروف صحابیات میں شمار ہوتی ہیں۔ پہلے ان کا نکاح مالک بن نضر سے ہوا، جن سے حضرت انس رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ مالک ایک مشرک کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ اس کے بعد سلیم نے اسلام قبول کیا۔ پھر ابو طلحہ نے ان سے نکاح کی خواہش ظاہر کی، مگر چونکہ وہ اس وقت مشرک تھے، حضرت سلیم نے انکار کیا اور ان اسلام کی دعوت دی۔ ابو طلحہ اسلام لے آئے اور حضرت سلیم نے کہا کہ میں آپ سے نکاح کرتی ہوں اور اسلام کو ہی مہر قرار دیتی ہوں۔ یوں ان کا نکاح ہوا، اور بعد میں بہت سے لوگوں نے ان سے روایات بیان کی۔ اس روایت میں ذکر ہے کہ اسحاق جو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے حدیث نقل کرتے ہیں، دراصل سلیم کے نواسے ہیں، یعنی اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ۔ اس حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ سلیم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اگر عورت خواب میں وہی کیفیت دیکھے جو مرد دیکھتا ہے، یعنی جماع کی حالت محسوس کرے، تو کیا اس پر غسل واجب ہوگا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضرت سلیم کے سوال پر کہا فضحت النساء، یعنی آپ نے عورتوں کا راز ظاہر کر دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے ایسی بات بیان کی ہے جسے عورتیں چھپاتی ہیں اور جس کا ذکر کرنے میں عام طور پر شرم محسوس ہوتی ہے، کیونکہ عورتوں میں منی کا نزول ان کی شدید رغبت کی علامت ہے۔ ابن بطال نے اس سے یہ استدلال کیا کہ تمام عورتوں کو احتلام ہو سکتا ہے، جبکہ بعض دیگر علماء نے کہا کہ یہ دلیل ہے کہ بعض عورتوں کو احتلام نہیں ہوتا۔ تربت یمین کا مطلب ہے تم فقیر ہو جاؤ اور خاک پر بیٹھو۔ یہ دراصل عربی زبان کا ایک محاورہ ہے جو زجر یا تعجب کے موقع پر بولا جاتا ہے، اور اس کا حقیقی مطلب مراد نہیں ہوتا۔ جیسے کہا جاتا ہے قاتلہ اللہ ما اشجعہ یا ثاقلتہ امہ وغیرہ۔ یہ الفاظ محض اظہار انکار یا تعجب یا تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ بعض نسخوں میں تربت یمین کا خیر بھی آیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جملہ شتم یا بددعا نہیں بلکہ ایک عام سا کلمہ ہے جو زبان پر جاری ہوتا ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ خبر ہے، یعنی محض بیان ہے، اور اس کا حقیقی مفہوم مراد نہیں۔
جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا بل انتی تریبت یمینک، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اصل میں تم اس جملے کی زیادہ مستحق ہو، کیونکہ حضرت سلیم نے دین کے بارے میں سوال کر کے اپنا فرض ادا کیا اور اس پر اعتراض کرنا درست نہیں۔ آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیم کو حکم دیا کہ اگر عورت کو خواب میں منی خارج ہو تو اس پر غسل واجب ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت خولہ بنت حکیم سے روایت نقل کی ہے کہ عورت پر غسل اسی وقت لازم ہے جب منی خارج ہو، بالکل مرد کی طرح۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ یہاں اس پوری بحث کا خلاصہ اور وضاحت مذکور ہے۔ یہاں عورت کے احتلام کے مسئلے کو ذکر کیا گیا ہے۔ یہ حضرت سلیم کے سوال پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جو تبصرہ کیا اس کا تذکرہ ہے۔ یہاں علماء کی توضیحات کو ذکر کیا جا رہا ہے اور اس صفحے پر اس پوری بحث کا نتیجہ اور فقہی نقطے کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ وبه قال حدثنا عباس بن الوليد قال حدثنا يزيد بن زرين قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن سليم حدثت أنها سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل، فقالت سليم واستحييت من ذلك، قالت وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم نعم، فمن أين يكون الشبه؟ إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما علاء سبق يكون منه الشبه۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر عورت خواب میں وہی کچھ دیکھے جو مرد دیکھتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب عورت اس طرح کچھ دیکھے تو غسل کر لیا کرے۔ اس پر حضرت سلیم نے فرمایا کہ مجھے بڑی حیا آئی اور انہوں نے تعجب سے کہا کہ کیا عورت کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، ورنہ بچے کے اندر ماں کی مشابہت کہاں سے آتی؟ بے شک مرد کی منی گاڑی اور سفید ہوتی ہے اور عورت کی منی پتلی اور زرد ہوتی ہے، دونوں میں سے جو بھی غالب آ جاتی ہے تو اسی کی مشابہت بچے میں آ جاتی ہے۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں عباس بن ولید بن نصر النرسی، دوسرے ہیں یزید بن زریع العیشی، تیسرے ہیں سعید بن ابی عروبہ مہران الیشکری، اور چوتھے ہیں قتادہ بن دعامہ السدوسی، ثقۃ ثبت یدلس۔ پانچویں ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، اور چھٹے نمبر پر ہے حضرت سلیم بنت ملحہ رضی اللہ عنہا جو حرام کی بہن اور انصار میں سے تھیں، صحابیہ ہیں۔ ان کا اصل نام سہلہ تھا، لیکن بعض روایات میں انہیں رمیلہ، رمیسہ، انیسہ یا ملیکہ بھی کہا گیا ہے۔ وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ اور مشہور صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کی زوجہ تھی، اور ان کا مکمل تعارف اس سے پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے۔ بعض اہل علم کے نزدیک وہی الغمیسہ یا رمیسہ ہیں۔ اس کی تصدیق صحیح بخاری میں موجود ہے، جہاں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوا تو وہاں رمیسہ ابو طلحہ کی بیوی کو دیکھا۔ اسی طرح صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں جنت میں گیا تو مجھے کچھ آہٹ سنائی دی، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا گیا یہ رمیسہ بنت ملحان ہے، یعنی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ۔ یہاں اس پوری بحث کا خلاصہ اور وضاحت ذکر کی جا رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کا پانی گاڑھا اور سفید ہوتا ہے۔ اس کی شرح میں علماء نے بتلایا کہ منی کی پہچان کے 3 بنیادی خواص ہیں۔ یہ شہوت کے ساتھ خارج ہوتی ہے اور اس کے بعد جسم میں ایک طرح کی تھکن اور سکون محسوس ہوتا ہے۔ اس کی ایک مخصوص بو ہوتی ہے جو کھجور کے پھل اور بعض کے نزدیک آٹے جیسی بو ہوتی ہے۔ کچھ نے کہا کہ بچھڑے کی بو جیسی ہے اور خشک ہونے کے بعد پیشاب جیسی بو محسوس ہوتی ہے، اور اس کا خروج ایک خاص انداز میں ہوتا ہے، یعنی دھار اور جھٹکوں کے ساتھ۔ ان میں سے کوئی ایک علامت بھی منی ہونے کے لیے کافی ہے، تینوں کا جمع ہونا ضروری نہیں۔ یہ سب مرد کی منی کے بارے میں ہے۔ عورت کی منی کی کیفیت مختلف ہے، وہ عام طور پر زرد اور پتلی ہوتی ہے، لیکن اگر عورت کی قوت زیادہ ہو تو سفید بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی پہچان 2 علامتوں سے ہوتی ہے۔ اس کی بو مرد کی منی جیسی ہوتی ہے، اس کے خارج ہونے پر
عورت کو لذت محسوس ہوتی ہے اور اس کے بعد شہوت میں فتور آ جاتا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن ایہما علی، یعنی ان دونوں میں سے جس کا پانی غالب آئے۔ اس کے بارے میں شارحین نے وضاحت کی کہ یہاں غالب آنے سے مراد رحم میں سبقت کرنا ہے، یعنی جس کا پانی پہلے رحم تک پہنچے گا اس کی مشابہت بچے میں زیادہ ظاہر ہوگی۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ یہاں سے ان حدیث کے فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر عورت کو خواب میں احتلام ہو اور اس سے منی خارج ہو تو اس پر بھی غسل واجب ہے، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ عورت سے بھی منی خارج ہوتی ہے جیسے مرد سے ہوتی ہے۔ اس میں ان لوگوں کی تردید ہے جو کہتے ہیں کہ عورت کا انزال صرف شہوت ختم ہونے سے پہچانا جاتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ عورت سے بھی پانی خارج ہوتا ہے۔ اس سے یہ اصول بھی معلوم ہوتا ہے کہ عورت اپنے دین کے مسائل براہ راست کسی مرد عالم سے پوچھ سکتی ہے، چاہے وہ مسئلہ ایسا ہو جس کے بارے میں عام طور پر شرم محسوس کی جاتی ہو۔ اس سے یہ رہنمائی بھی ملتی ہے کہ جب کسی کو کوئی دینی مسئلہ پیش آ جائے تو شرم اور جھجک کو چھوڑ کر سوال کرنا چاہیے تاکہ دین کی صحیح رہنمائی حاصل ہو سکے۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ اس باب سے متعلق بقیہ احادیث کو ہم اگلے سبق کا حصہ بناتے ہیں۔ تو ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔